الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ یکافی مزیدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا سندی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، مناظرین اکرام، بڑے دکھ کی بات ہے، ہمارے ملت کے نونہال بچے ایک حادثے کا شکار ہوتے ہوئے کم عمری ہی میں، بچپن ہی میں جام شہادت نوش کر گئے۔ ان بچوں کے ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی جس وقت بچوں کی موت کی خبر پہنچی ہوگی۔ بے شک بڑا دکھ ہونے ہوا ہوگا، بڑا غم ہونے لائق ہوا ہوگا۔ جس گھر کے آنگن سے بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، ماں رو پڑتی ہے، باپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یارو غور کرو، جس گھر کے آنگن سے بیٹی کا جنازہ اٹھا ہوگا، جس گھر سے اولاد کا جنازہ نکلا ہوگا، جس باپ نے اپنے کاندھوں پر اپنی اولاد کا جنازہ رکھا ہوگا، جس باپ نے اپنی اولاد کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، جس باپ نے پھول جیسے چہرے والے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا، جس باپ نے اپنی اولاد کے وجود پر خاک ڈالی ہوگی، تو اس وقت اس باپ کو جو اذیت پہنچی ہوگی، ان والدین کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، جو دکھ، جو درد، جو غم انہیں اس وقت لائق ہوا ہوگا، بے شک بیان کے باہر ہے۔ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، الفاظوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا ان کے غم کو۔ جس تن لاگے سو تن جانے، نہ جانے لوگ من کی پیرا جانے، جس کے جی کو لاگا روگ۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن میں ان والدین سے بھی ادباً گزارش کروں گا کہ وہ لوگ صبر کریں، صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ ایسے تو بچے مغفور ہوتے ہی ہیں، بچے تو بخشش والے ہوتے ہیں، اور بچے مغفور ہوتے ہیں، بخشش والے ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ نماز جنازے کی دعا سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز جنازے کی جو دعا ہوتی ہے، میت کی جو دعا ہوتی ہے، اور بالغ کی الگ ہوتی ہے اور نابالغ کی دعا الگ ہوتی ہے۔ بالغ کی دعا میں ہم بولتے ہیں اللہم اغفر، کہ اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو بخش دے، اور نابالغ کی جنازے کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، کہ اے اللہ تو اسے ہمارے لیے آگے پہنچ کر بخشش و مغفرت کا سامان کر دے۔ اس دعا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے مغفور ہوتے ہیں، بچے بخشش والے ہوتے ہیں۔ ارے بچے ایسے بخشش والے ہوتے ہیں، بچے ایسے مغفور ہوتے ہیں، ایسے بخشش والے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو بخشش والے ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی بخشش والا کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی بخشش والا کر دیتے ہیں، ماں باپ کی بھی بخشش کروا دیتے ہیں، ایسے بخشش والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت علیہ السلام کسی بچے کی روح قبض کرتے ہیں، روح قبض کرنے کے بعد جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے ملائکہ، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے
بندے کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، جب میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی، تو میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ میرے اللہ تیری تعریف بیان کی، حمد بیان کی، اور یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی دعا پڑھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھنا۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دو مسلمانوں کے یعنی کہ میاں بیوی کے 3 بچے انتقال کر جائے، 3 بچے مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں مسلمانوں کو یعنی ماں باپ کو داخل جنت فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا جس کے 2 بچے انتقال کر جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے 2 بچے انتقال کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی ماں باپ کو داخل جنت فرمائے گا۔ اور پھر صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا جس کا 1 بچہ انتقال کر جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کا 1 بچہ بھی انتقال کر جائے اور اس پر وہ لوگ صبر کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 بچے کی فوتگی پر بھی ان ماں باپ کو داخل جنت فرمائے گا۔ تو میں ان ماں باپ سے یہی ادباً گزارش کروں گا کہ بچے تو بخشش والے ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو بھی بخشش والا کر دیتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ اور میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب بھی ان بچوں کے لیے اور ان ماں باپ کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک وہ بڑے دکھ اور بڑے درد اور بڑے غم سے گزر رہے ہیں۔ بچے تو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن ماں باپ ابھی بھی تڑپ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ جسم کا کوئی عضو یعنی جسم کا کوئی حصہ، باڈی کا کوئی پارٹ اگر بیمار ہو، تکلیف میں ہو، تو باڈی کے دوسرے پارٹس، جسم کے دیگر اعضاء سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو جو شہید ہوئے انہیں بھی اپنا ہی جانے، اور جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنا ہی جانے۔ کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ تو کم از کم ہم ان دکھی ماں باپ کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ کچھ ناچیز کے بولنے میں خطا غلطی ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بچوں کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی قبر کو بقعہ نور بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بچوں کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی قبر کو ان کے لیے باعث رحمت، باعث سکون بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اندھیرے کو نور سے پر نور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو جنتی لباس، جنتی بچھونا، جنتی فراش عنایت فرمائے۔ قبر کے اندر ہونے والے ہولناکیہ، خوفناکیہ اور تمام سخت مناظر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی قبر کو وسیع تر وسیع فرمائے، ان کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر پر اللہ رب العالمین ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین ان بچوں کا ماں باپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کے غم کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکالیف کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئتہ و اتوب الیہ۔